أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. الیوم آج کے دن احل حلال کر دی گئیں لکم تمہارے لیے الطیبات پاکیزہ چیزیں وطعام اور کھانا الذین ان کا جو اوتو دیے گئے الکتاب کتاب حل حلال ہے لکم تمہارے لیے وطعامکم اور کھانا تمہارا حل حلال ہے لہم ان کے لیے والمحصنات اور پاک دامن عورتیں من المؤمنات مومن عورتوں میں سے والمحصنات اور پاک دامن عورتیں من الذین ان میں سے جو اوتو دیے گئے الکتاب کتاب من قبلکم تم سے پہلے اذا جب آتیتموہن دے دو تم انہیں اجورہن مہر ان کے محسنین نکاح میں لانے والے غیر مسافحین نہ بدکاری کرنے والے ولا اور نہ متخذی بنانے والے اخدان چھپے دوست ومن اور جو کوئی یکفر کفر کرے گا بالایمانی ساتھ ایمان کے فقد پس تحقیق حبط ضائع ہو گیا عملہ عمل اس کا وہوا اور وہ فی الآخرتی آخرت میں من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ کل پاکیزہ چیزیں آج تمہارے لیے حلال کی گئیں اور اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے اور پاک دامن مسلمان عورتیں اور جو لوگ تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں ان کی پاک دامن عورتیں بھی حلال ہیں جبکہ تم ان کے مہر ادا کرو اس طرح کہ تم ان سے باقاعدہ نکاح کرو، یہ نہیں کہ اعلانیہ زنا کرو یا پوشیدہ بدکاری کرو۔ منکرین ایمان کے اعمال ضائع اور عقارت ہیں اور آخرت میں وہ ہارنے والوں میں سے ہیں۔ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کی اجازت کے ساتھ
ایک تو پاک دامن کی قید ہے جو آج کل اکثر اہل کتاب کی عورتوں میں مفقود ہے۔ دوسرے اس کے بعد فرمایا گیا جو اہل ایمان کے ساتھ کفر کرے اس کے عمل برباد ہو گئے۔ گویا زنا اور کفر، انکار، یہ دونوں شر ہیں، فتنے ہیں، برباد کرنے والے اعمال ہیں۔ اس سے یہ تنبیہ مقصود ہے کہ اگر ایسی عورت سے نکاح کرنے میں ایمان کے ضیاع کا اندیشہ ہو تو بہت ہی خسارہ ہے اور خسارے کا نقصان کا سودا ہے۔ اور آج کل اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح میں ایمان کو جو شدید خطرات لاحق ہوتے ہیں وہ محتاج وضاحت نہیں۔ حالانکہ ایمان کو بچانا ہماری اوپر فرض ہے، ایک جائز کام کے لیے فرض کو خطرے میں نہیں ڈالا جا سکتا، اس لیے اس کا جواز بھی اس وقت تک ناقابل عمل رہے گا جب تک مذکورہ دونوں چیزیں مفقود نہ ہو جائیں۔ اس کے علاوہ آج کل کے اہل کتاب ویسے بھی اپنے دین سے بالکل ہی بیگانہ ہیں، بلکہ بیزار اور باغی ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو اس طرح سے ہم بھی پکے اور سچے مسلمان تو نہیں ہیں، حالانکہ ہونا چاہیے۔ اس حالت میں کیا وہ واقعی اہل کتاب میں شمار ہوتے بھی ہیں؟ نہیں، یعنی وہ لوگ اپنی قدریں کھو چکے ہیں، اور ہم بھی کچے پکے مسلمان تو نہیں، ہمیں پکا ہی مسلمان ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، ہمارے لیے ایک الگ مملکت، آزاد ریاست اسلام کے نام پر اور اسلام پہ عمل کے لیے حاصل کی گئی، تو ہمیں اپنے اسلام میں پختہ ہونا ہے، اپنے عمل میں پختہ ہونا ہے۔ تاکیداً حکم دیا گیا اہل کتاب کے بارے میں اور عورتوں کے بارے میں جن کو حلال کیا گیا، خواہ وہ ایمان کے گروہ میں سے ہوں یا ان قوموں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، کیونکہ عورت جو ہے اس کے اندر اثر پذیری کی صلاحیت ہوتی ہے، بات جلدی مان لیتی ہے۔ تو اگر ایک اہل کتاب کی کوئی عورت کسی مسلمان مرد سے جو واقعی مسلمان ہے اس سے شادی کرے گی اور وہ اس کو اسلام کی دعوت دے گا تو بہت ممکن ہے کہ وہ بہت جلد مکمل طور پر اسلام قبول کر لے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی دنیا میں جو لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں ان میں سے بہت بڑی تعداد خواتین کی ہے، کیونکہ ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ بات کو جلد مان لیتی ہیں، اس لیے ان کو خیر کی باتیں جلدی بتا دینی چاہیے کہ شر کو جلدی نہ مان لے کہیں، کیونکہ جہاں خیر نہیں پہنچتا پھر شر کے چانسز کھل جاتے ہیں، دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو ان کے مہر ادا کر کے نکاح کر کے محافظ بن جاؤ، یعنی اہل کتاب عورتوں سے بھی محض چھپی دوستی، چھپا تعلق یا گرل فرینڈ، اسکول فرینڈ، کولیگ، اس طرح کا کوئی رشتہ جائز نہیں ہے سوائے نکاح کے۔ اسلام کسی اور دروازے کو نہ کھولتا ہے، نہ پروموٹ کرتا ہے، نہ اجازت دیتا ہے، نہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو یا چوری چھپے آشنائیاں کرو، چوری چھپے دوستیاں بناؤ۔ جو کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کیا تو اس کا سارا کارنامہ زندگی ضائع ہو جائے گا اور وہ آخرت میں بالکل دیوالیہ ہو جائے گا اس کا۔ اور پہلے کھانے پینے کی حلت اور حرمت بتائی گئی، اور اس میں بھی ان کا ذبیحہ حلال اس صورت میں ہے کہ اس کا خون بہا گیا ہے، ورنہ اور چھری کے ساتھ اگر مشین کے ساتھ کاٹا گیا ہے یا کرنٹ دے کر تو خون نہیں بہا تو پھر وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ تو پاک دامن ہونا اور غیر شرعی رشتوں کو پروموٹ نہ کرنا بلکہ ان سے کنارہ کرنا ایمان اور تقوی کے تقاضے ہیں۔ اس سے تقوی بڑھتا ہے، اس سے ایمان بڑھتا ہے۔ تو ہم موبائل کو یوز کرتے ہیں، فیس بک، ٹویٹر اور مختلف نیٹ ورکس کو یوز کرتے ہیں جہاں سے لوگ ہم سے رابطے میں آتے ہیں۔ ہم نے انسانیت کا رابطہ تو ان سے رکھنا ہے، درس و تدریس کا تو رکھنا ہے، حق کے ساتھ اسلام بھائی چارے کا تو رکھنا ہے، لیکن کوئی اس طرح کا چھپا دروازہ نہیں کھولنا، کوئی گناہ کے دروازے نہیں کھولنے، اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں کرنا۔ اگر ماضی میں ہو گیا تو توبہ استغفار کرنی ہے، اگر ابھی بھی ہم لگے ہوئے ہیں کسی طرح سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں ہسٹری کو، چیٹ کو، باتوں کو چھپ کے کرتے ہیں، سامنے نہیں کرتے، تو یاد رکھیے ہم اللہ سے نہیں چھپے ہوئے، اور یہ کبیرہ گناہ ہے اور اللہ نے ہمیں روکا ہے اور ہم نے آج اور ابھی سے رک جانا ہے انشاءاللہ۔
اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين.